اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 19واں غزوہ بنی قریظہ 5 ہجری کا آخری غزوہ جس کا آغاز غزوہ احزاب کے بعد 23 ذی القعدہ سے لے کے ذی الحجہ کے آخری عشرے تک تھا۔ 5 ہجری میں تقریباً 4 غزوات لڑے گئے جن میں سب سے بڑا غزوہ احزاب تھا۔ تقریباً 5 ہجری مسلمانوں کا وہ سال ہے جس سال مسلمان دفاعی پوزیشن سے نکل آئے اور ان کا ڈنکا بجنے لگا، کیونکہ اس سال مشرکین نے اتحاد کا وہ حربہ استعمال کیا جو کہ ان کا آخری حربہ تھا اور اس میں وہ ناکام رہے۔ اس کے بعد دوبارہ مشرکین متحد نہیں ہو سکے۔ غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نیا رخ شروع ہو گیا جس میں مسلمان اب دفاعی پوزیشن میں نہیں تھے بلکہ مشرکین دفاعی پوزیشن میں چلے گئے۔ غزوہ بنی قریظہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مقیم رہے۔ 6 ہجری کے پہلے ماہ محرم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی رہے۔ تقریباً ماہ صفر 6 ہجری کو ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کے مطابق قبیلہ بنی الحیان کے کچھ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست بھی کی کہ کچھ افراد ہمارے ہمراہ بھیجیں تاکہ وہ افراد ہمارے قبیلے والوں کو بھی اسلام سکھا سکیں۔ وہ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ 10 مسلمان روانہ کیے۔ جب وہ لوگ روانہ ہوئے اور ان کے ہمراہ 10 مسلمان بھی تھے، راستے میں ان لوگوں نے ان 10 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ 3 مسلمانوں کو ایک جگہ اور 7 مسلمانوں کو دوسری جگہ شہید کر دیا۔ جب اس واقعے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فوراً جہاد کا حکم دیا۔ تقریباً 200 مجاہدین جمع ہوئے اور آپ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ تقریباً 29 صفر المظفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ 200 مجاہدین کے مدینہ سے نکلے۔ مدینہ سے روانگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کو قائم مقام مقرر کیا۔ اس جنگ کا علم کس کے حوالے کیا اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات موجود نہیں۔ مجاہدین کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں پر قبیلہ بنی الحیان کے لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں ان تک پہنچی، وہ لوگ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ہاتھ نہیں آئے، ان کا مقابلہ بھی نہیں ہوا، ان سے جنگ بھی نہیں ہوئی، کوئی محاصرہ بھی نہیں ہوا، کوئی قیدی بھی نہیں ہوا، دونوں اطراف سے کوئی زخمی بھی نہیں ہوا۔ کئی روز وہاں مقیم رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 ربیع الاول کو واپس مدینے آ گئے۔ اس جنگ کو غزوہ الحیان کا نام دیا گیا اور یہ تقریباً 20واں غزوہ تھا، اور اس مہم میں تقریباً 15 دن آپ اس مقام پر مقیم رہے جہاں پر قبیلہ بنی الحیان کے لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ ماہ ربیع الاول سن 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 ربیع الاول کو واپس لوٹے غزوہ بنی الحیان سے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ مدینہ کے شمال مغرب میں موجود غابہ کے مقام پر، جو کہ ایک چراگاہ تھی جہاں پہ مدینے والوں کے اونٹ چرا کرتے تھے، بنو غطفان کے 40 افراد نے حملہ کیا اور حضرت زر کو شہید کیا اور کافی سارے اونٹ بھگا کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ خبر سنی، آپ نے مجاہدین کو جمع کیا اور جہاد کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 19 ربیع الاول کو ہمراہ 400 یا 700 اصحابہ کے مقام غابہ کی طرف نکلے۔ اس دوران مدینے کا قائم مقام ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر کیا اور روایات کے مطابق جنگ کا علم حضرت مقداد بن اسود کے حوالے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چراگاہ کے قریب پہنچے تو بنی غطفان کے 40 افراد وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ بنو غطفان کے ان 40 افراد نے رات کو چوری چھپے حملہ کیا تھا اور حضرت زر کے ساتھ تقریباً 3 اور مسلمان بھی شہید کر چکے تھے۔ مختصر سی جھڑپیں بھی ہوئیں، ان کے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے لیکن وہ زخمی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی قیدی، کوئی بھی زخمی تاریخ میں نہیں ملتا، کیونکہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، اس وجہ سے کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ، اور اس سے زیادہ کوئی تفصیل بھی موجود نہیں ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2 یا چند دن گزارے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ روایت کے مطابق تقریباً 23 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم سے فارغ ہو کر مدینہ لوٹ آئے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ غابہ کا نام دیا جاتا تھا یا غزوہ ذی القعدہ کا نام دیا گیا۔ یہ تقریباً 21واں غزوہ تھا۔